بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر۔ کشمیر کا سچویشن کیا ہے، اب تک ہم نے کیا کیا اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہم ایک اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کی یہ جو کشمیر پالیسی ہے اس کا ایک فیصلہ کن وقت آ گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ ساری قوم کو اعتماد میں لوں اور آپ کو ایگزیکٹ سچویشن کا بتاؤں کہ ہماری قوم کیا کرنے جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ آج ہم اس جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں۔ جب میری حکومت آئی تو ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم اس ملک میں امن پیدا کریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے نوکریاں، تجارت بڑھائیں، روزگار کے مسئلے ہیں، بلکہ ہمارے مسئلے وہی ہیں جو کہ ہندوستان کے بھی ہیں۔ وہاں بھی بے روزگاری ہے، وہاں بھی مہنگائی ہے، وہاں بھی کلائمیٹ چینج یعنی جو موسم کی جو گرم ہو رہا ہے دنیا میں موسم، کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے ادھر بھی گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں اور آگے ان کو بھی مسئلے آنے ہیں، ہمیں بھی وہ آنے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ سب سے دوستی کریں۔ تو افغانستان میں بھی ہم نے شروع کر دیا پروسیس اور پوری کوشش کی کہ پرامن یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ جو ملٹری سولوشن سے ہٹ کے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں امن کی طرف۔ ہندوستان سے ہم نے آتے ساتھ ہی بات کی اور آپ سب کے سامنے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک قدم لیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے، اور جو ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا، وہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر لیں گے۔ لیکن شروع سے ہی ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے کہ ہم جو بھی ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے ہندوستان سے تو وہ کوئی اور نئی بات شروع کر دیتے تھے اور پھر موقع ڈھونڈتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے دہشت گردی کا۔ ہم نے سمجھا الیکشن آ رہی ہے اور الیکشن بی جے پی کی اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان ان کی کیمپین الیکشن کی چل رہی تھی، تو ہم پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد پلوامہ ہو گیا۔ جب پلوامہ ہوا، میں آپ سب کے سامنے تب بھی کئی دفعہ قوم کو آگاہ کیا کہ ہوا کیا وہاں۔ وہ ایک کشمیری نوجوان، یہ ظلم جو ہو رہا ہے کشمیر میں، اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہیومن بام بنا کے اڑا دیا، اور بجائے ہندوستان نے اس کا جائزہ لیتی کہ یہ کیوں ہوا ہے، کیوں ایک نوجوان اس انتہا پہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بم بنا لیتا ہے، انہوں نے سیدھی ہمارے پر انگلی اٹھائی اور موقع ڈھونڈا کہ پھر پاکستان کو جو دنیا کی نظر اٹھ جائے، جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ، سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالیں۔ پھر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پوری کوشش کی ان کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہم ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم آرام سے بیٹھ گئے، الیکشن کی انتظار کی۔ ہم نے سوچا جب الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ایک نیا سچویشن آ جائے گا ہندوستان میں اور شاید ان کی گورنمنٹ پھر بات چیت پہ مان جائے۔ لیکن جب الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بینکرپٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے فیٹف کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہر ملک کو انہوں نے کوشش کی، لابی کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ تب ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی ان سے بات چیت کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے ریئلائز کیا یہ کوئی اور ایجنڈے پہ ہیں، اور ابھی ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا آگے کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5 اگست آ گئی اور انہوں نے کشمیر کو انیکس کر لیا، یعنی کشمیر میں اپنی ایکسٹرا فوج بھجوا کے، اور فیصلہ یہ کیا کہ جناب اب کشمیر ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ اس میں یہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز تھی اس کے بھی خلاف گئے، اپنے آئین کے بھی خلاف گئے، اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بھی خلاف گئے، جس میں گاندھی اور نہرو تھے۔ نہرو نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، پرائم منسٹر نہرو نے کشمیر کے لوگوں سے، ان کے بھی خلاف گئے۔
ہندوستان کی جو سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے جو وہ اب تک کہتے آئے تھے کہ ہم سارے سب کا ہندوستان ہے اور پاکستان بننا غلط تھا کیونکہ ہم یہاں سارے برابر کے شہری ہیں، انہوں نے اس کو بھی سیکولرزم کو بھی ختم کر دیا، اور انہوں نے جو پیغام دیا 5 اگست کو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے اور باقی سب سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے۔ یہ جو ان کا فلسفہ ہے، یہ جو جو بی جے پی کی جب اصل RSS جو ان کی نظریاتی پارٹ ونگ ہے، جو RSS ہے وہ 1925 میں بنی، بی جے پی تو ابھی بنی ہے، تو نریندر مودی بھی RSS کے لائف ممبر رہ چکے ہیں، اور RSS یہ وہ پارٹی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں، اور ہمیں اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے تو آپ اس کے ریاکشن نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سارا ہو کیوں رہا ہے، کیوں ہمارے سے بات نہیں کی، کیوں انہوں نے جو ہمارے دونوں کے ایک ہی طرح کے مفادات ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی